الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور رسول کریم کے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ اور یہ حروف مقطعات اس وقت عرب میں، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، عربی شاعری میں موجود تھے اور شاعر بھی استعمال کرتے تھے اور ان کا مطلب شاعر سمجھتے تھے اور ان کے سننے والے سمجھتے تھے۔ لیکن یہ قرآن کے حروف مقطعات جو ہے، الف کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب کیا ہے، میم کا مطلب کیا ہے، یہ حروف مقطعات کا مطلب اللہ تعالیٰ عز و جل اور اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ اب اس وقت اس کو کتاب کہا گیا جب یہ کتاب نہیں تھی۔ اب ذالک ہونا چاہیے ھذا الکتاب، یہ کتاب، لیکن یہ ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ کتاب موجود نہیں تھی، قرآن گٹھری میں تھا، اس کی آیات جو ہیں وہ لکھی ہوئی تھی چمڑے پہ، کاغذ پہ، کپڑے پہ، ہڈیوں پہ، پتھروں پہ، لکڑی پہ، اس طرح یاد لکھی تھی، اور یہ ایک چادر میں، ایک گٹھری میں موجود تھا۔ اس وقت یہ کتاب نہیں تھی، اس لیے کہا گیا ذالک الکتاب، وہ کتاب جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اگر یہ کتاب ہوتی تو ہوتا ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ دوسرا، عرب میں جو لوگ جب کسی کی عزت سے نام لینا چاہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے لیکن کہتا ہے نحنو، ہم، جس طرح بادشاہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے بادشاہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے۔ یہ تمام بادشاہ اس کے سامنے، بلکہ کائنات اس کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کا رتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کہا گیا کہ وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب شک بھی عربی کا لفظ ہے، ریب بھی عربی کا لفظ ہے، تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ فی ہی، اس میں ھدی للمتقین، تو یہ کیا کتاب کرتی ہے؟ یہ متقیوں کو
ہدایت دیتی ہے۔ اور متقی کون ہے؟ اب آگے ان کا ذکر ہے، آگے ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ متقی کون ہے اور ان کا رتبہ بڑا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، اور سورہ توبہ میں بھی فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ پھر ارشاد ہے واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے اور متقی اللہ کے دوست ہے۔ متقی اصل میں کہتے ہیں یہ بڑا قاف، دو نقطے والا قاف، واو قاف اور یہ وقی، یہ اس کا مادہ ہے۔ واو بڑا کاف اور ایک چھوٹی یہ وقی، اس کا مطلب ہے بچنا اور ڈرنا۔ انہیں ہم کہتے ہیں، یہ عام آپ لوگ دعا پڑھتے ہو قرآنی دعا، وقنا عذاب النار، واو اور قاف کی، اس کے نیچے زیر ہے قاف، قاف کا مطلب ہوتا ہے بچنا، واقعی واو اور قاف بچنا نہ میں، یعنی ہمیں عذاب نار سے جہنم سے بچا لے۔ قاف جو ہے دو نقطے، اس کا مطلب ہے بچنا، اور یہ واو کاف اور یہ اس کا مادہ ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس میں دو مطلب آتے ہیں، ایک ڈر کا مطلب اور ایک بچنے کا مطلب۔ اب ان کی نشانیاں کیا ہیں جو متقی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو تو صرف سوائے حضور کے کسی نے نہیں دیکھا، تو انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ انسانی فطرت کیا ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جو چیز وہ دیکھے گی نہیں اس پہ ایمان نہیں لائے گی، لیکن یہ فطرت کے اگینسٹ، فطرت کے مخالف کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں اور نماز کو قائم بھی کرتے ہیں۔ جو نماز میں پڑھتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، اگلی نماز تک اس پر قائم رہتے ہیں۔ نماز میں پڑھتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے، تو اگلی نماز تک اس پر قائم رہتے ہیں۔ دنیا مالک نہیں بن جاتی، ان کی کاروبار مالک نہیں بن جاتا، ان کے دوست اور رشتہ دار مالک نہیں بن جاتے، اولاد مالک نہیں بن جاتی، وہی مالک رہتا ہے، وہی اللہ رہتا ہے، وہی وحدہ لا شریک رہتا ہے۔ جو نماز میں ذکر کر رہے ہیں اس پر یہ قائم رہتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہم نے رزق کمایا یہ ہمارا اپنا ہے، یہ نہیں سمجھیں گے۔ متقی کی نشانی کیا ہے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو مجھے ملا ہے مال، اس میں لوگوں کا حصہ ہے، اس میں لوگوں کا حصہ ہے، میرے رشتہ داروں کا حصہ ہے، یتیموں غریبوں کا حصہ ہے، بیواؤں کا حصہ ہے، اور جو ان کو رزق ملتا ہے اس میں سے یہ تقسیم کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین، اب ان کی ایک اور نشانی بیان کی۔ پہلے کتنی نشانیاں بیان کی؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق کو تقسیم کرتے ہیں، جو رزق ملتا ہے اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو آپ پر نازل ہوا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلی جتنی کتابیں آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور صحائف،
انبیاء ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ متقیوں کی نشانیاں، اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانیاں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، جن میں یہ نشانیاں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ہادی اور مادی ہے، خود بھی ہدایت یافتہ اور لوگوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اصل میں یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہوئے ہیں، وہ یہی ہیں۔ اب ان کی نشانیاں دیکھیں، ان کی کامیابی دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ تقویٰ کیا ہے، اللہ سے ڈرنا کیا ہے۔ حضور غوث ثقلین کے والد ایک سیب کھایا تو اللہ سے ڈرے، پتہ نہیں کس کا یہ سیب آ رہا ہے، حالانکہ دریا میں آ رہا تھا، جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف چلے۔ باغ کے مالک کے پاس پہنچے، کہا یہ ایک سیب کھا لیا ہے، میں 3 دن سے بھوکا تھا، روزے سے تھا۔ تو کہا آپ 12 سال ملازمت کرو گے تو اس ایک سیب کھانے کی معافی ملے گی۔ 12 سال ملازمت کی، جب 12 سال ہو گئے تو کہا ابھی معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری اور اپاہج ہے، معذور ہے، اس سے نکاح کرو گے تو پھر اجازت ملے گی، پھر معافی ملے گی۔ جب نکاح ہو گیا تو دیکھا تو ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، بالکل عام عورتوں کی طرح، نہ وہ اندھی تھی، نہ ان کے کان بہرے تھے، نہ معذور تھے۔ تو ساری رات نوافل پڑھتے رہی، یہ شاید کوئی اور عورت ہوگی۔ تو صبح پوچھا اپنے سسر سے، حضرت عبداللہ سومئی سے، یہ حضور غوث ثقلین کے والد کا واقعہ سنا رہا۔ تو پوچھا موسیٰ دوست چنگی، جو ان کا واقعہ، تو انہوں نے کہا بھئی یہی ہے، آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی جس کو اللہ نے منع کیا ہے، کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ کوئی غلط نہیں سنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، ہاتھوں سے اور پاؤں سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو اللہ نے منع کیا، اس لیے معذور ہے، یہی تمہاری بیوی ہے۔ اور پھر اس طرح کے متقی آدمی سے، شخص سے، شخصیت سے، اور اس طرح کی متقیہ عورت سے کہ جس نے پوری زندگی کوئی غلط کام نہیں کیا اور اللہ کے رسول کے راستے پہ سارا کام کیا اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اس طرح کے 2 متقی جب ملے تو پھر غوث ثقلین پیدا ہوا۔ اور آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بغیر وضو کے غوث ثقلین کو دودھ نہیں پلایا، اور غوث ثقلین بھی وہ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کیا، میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کر لیا، اور یہ وہ چیز ہے۔ اور پھر رمضان میں سحری میں دودھ پیتے تھے اور افطاری میں دودھ پیتے تھے۔ جب اس طرح کے متقی ہوں جن میں یہ نشانیاں ہوں، پھر ان کی اولاد یہ ہوتی ہے، اور پھر ان کی اولاد ایسی ہوتی ہے۔ حضور غوث ثقلین سید عبد القادر جیلانی 29 شعبان کو پیدا ہوئے، 10 ربیع الثانی کو آپ کا وصال ہوا، 91 سال کی عمر تھی۔ تو آپ پہلا رمضان میں آپ کی والدہ نے دیکھا کہ یہ بچہ تو صرف صبح پیتا ہے دودھ اور شام کو پیتا ہے، درمیان میں پیتا ہی نہیں، سارا دن جتنا مرضی پلائے نہیں پیتا۔ تو اگلی دفعہ لوگوں کو مطلع ابر آلود تھا، بادل تھے، سمجھ نہیں آئی کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کی والدہ کے پاس آئے،
آپ کے والد کے پاس آئے تو آپ کی والدہ نے کہا انہیں فرما دیں کہ عبد القادر یا سحری میں دودھ پیتا ہے یا افطاری میں پیتا ہے، آپ روزہ رکھ لیں، لیکن اگر عبد القادر نے روزہ رکھنے کے بعد دودھ پی لیا تو سمجھنا روزہ نہیں ہے، اور اگر نہ پیا تو سمجھ لینا روزہ ہے۔ تو اس طرح کے والدین سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، جو 12 سال نوکری کرے اس لیے کہ ایک سیب کھایا ہے، پھر اس کا بیٹا 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو چراتا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔